بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، اللہ رب العزت ہمارے علم نافع میں برکت اور اضافہ عطا فرمائے۔ آج ہم غسل سے متعلقہ شرعی مسائل و احکام سیکھیں گے، اور خواتین کی جانب سے جتنے کوشچنز کیے جاتے ہیں ان کوشچنز کا انشاءاللہ تعالی حل بھی بیان کیا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ شریعت مطہرہ نے طہارت کا جو ایک مخصوص طریقہ بیان فرمایا ہے اس میں بہت سی حکمت پوشیدہ ہیں، جیسے وضو ہے، غسل ہے۔ تو ہم جس طرح ان طہارت کی ادائیگی کرتے ہیں بہت سی بیماریوں سے دور ہو جاتے ہیں، ورنہ عام طور پر اب کفار کا معاملہ دیکھیں کہ بس وہ شاور لیا اور آ گئے تو ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ جسم کے کچھ ایریا ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اس پر خاص طریقے سے پانی نہ پہنچایا جائے تو وہ ایریا صاف نہیں ہوتا، پھر وہاں جرمز لگتے ہیں، فنگس اور نہ جانے کون کون سی بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو یہ رب تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ ایسا مبارک دین ہمیں عطا فرمایا، اتنے پیارے احکام عطا فرمائے کہ جن پر عمل کر کے دین و دنیا دونوں کی برکتیں اور بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں۔ غسل کے حوالے سے قرآن مجید سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم جنبی ہو تو خوب پاک ہو جاؤ۔ یاد رکھیں کہ جس بندے پر غسل واجب ہو جاتا ہے اس کو جنبی کہا جاتا ہے، اس کی حالت کو حالت جنابت کہتے ہیں۔ اس میں اگرچہ تمام بدن پر کوئی بظاہر ناپاکی نہ ہو، لیکن شریعت مطہرہ نے اس پر ناپاکی کا حکم دیا ہے اور غسل کرنے کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا غسل جو فرض ہو جائے اس کے طریقہ کار معلوم ہونا بھی یاد رکھیں فرض ہے، تاکہ صحیح طریقے سے ادائیگی کی جائے۔ اگر صحیح طریقے سے ادائیگی نہیں کی ہے تو وہ عبادات کے جس سلسلے میں طہارت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، شرط قرار دیا گیا ہے، جیسے نماز کے لیے طہارت شرط ہے، طواف خانہ کعبہ کے لیے شرط ہے، قرآن مجید چھونے یا پڑھنے کے لیے، تو جب طہارت درست نہیں ہوگی تو وہ عبادات بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگی۔ اگر یہ مسائل ہم نہیں سیکھتے، دین کو صحیح نہیں جانتے، تو بہت سی غلطیوں کوتاہیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ پھر آج کل بہت سی خواتین کے ساتھ روحانی مسائل و معاملات بڑھ رہے ہیں، کیونکہ جب طہارت کا صحیح اہتمام نہیں ہوتا، ناپاکی میں ہوتے ہیں، اپنے گمان میں سمجھتے ہیں کہ ہم تو نہا دھو کے آ گئے، لیکن پھر بھی اگر صحیح شرعی طریقے کے مطابق وضو و غسل کا اہتمام نہ ہوا ہو تو یہ ناپاکی ہم سے اترتی نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کو صحیح طریقے سے سیکھا اور پڑھا جائے۔ احادیث کریمہ کی روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ غسل کا مکمل طریقہ بیان کیا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ غسل کے بیسکلی 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اور نمبر 3 تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ کلی کرنے میں تفصیل یہ ہے کہ اچھے طریقے سے منہ میں مکمل پانی پہنچنا چاہیے، مطلب کہ تھوڑا سا پانی لے کر پھینک دینا کافی نہیں ہوگا، اچھے سے کلی کریں، اور اگر دانتوں میں کوئی کھانے کے ذرات وغیرہ بھی ہیں تو اس کو بھی دور کیا جائے۔ روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کر لیں، کیونکہ زبان کی نوک سے حلق کی جڑ تک اچھے سے پانی پہنچنا چاہیے۔ البتہ روزہ ہوگا تو پھر غرغرہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسی صورتحال میں روزے میں سمپل کلی کریں، لیکن روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کر لیا جائے، سنت مبارکہ ہے۔ مزید یہ کہ اگر دانت میں کوئی ایسی شے ہے کہ جس کا دور کرنا باعث تکلیف، باعث ضرر ہو رہا ہے تو پھر وہ معاف ہو جائے گی۔ دوسرا فرض ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ تھوڑا سا پانی لے کر سونگیں گے تو نرم ہڈی تک پہنچ جائے گا، البتہ ناک کی نوک پر پانی لگا کر چھوڑ دینا یہ کافی نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں بالوں کو بھی، ناک کے بالوں کو بھی صاف کر لیا جائے، کوئی شے ہو تو وہ دور ہو جائے۔ اس کے بعد تیسرا فرض ہے تمام بدن پر پانی بہانا۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک اچھے طریقے سے پورے جسم پر پانی بہنا چاہیے۔ جب یہ 3 فرائض اچھے سے ادا ہو جائیں گے تو غسل فرض ادا ہو جائے گا۔ البتہ سنت طریقے کے مطابق بھی سیکھنا اور کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے حبیب کا طریقہ کار محبوب اور مقبول اور انتہائی پسندیدہ ہے، لہٰذا سنت طریقہ بیان کیا جائے گا۔ اس سے قبل کچھ باتیں عرض کروں گی۔ کچھ خواتین کی جانب سے کوشچن کیا جاتا ہے کہ کیا غسل واجب سے قبل کوئی دعا پڑھنا لازم ہے؟ تو کوئی دعا پڑھنا لازم یا ضروری نہیں ہے، البتہ بیت الخلاء جانے سے پہلے جس دعا کا پڑھنا سنت ہے وہ دعا آپ پڑھ کے پھر واش روم میں جائیں۔ اور یاد رکھیں واش روم میں کچھ پڑھنا مکروہ ہوتا ہے، تو واش روم میں نہ کچھ پڑھنا ہے نہ کچھ بولنا ہے، واش روم کے باہر ہی آپ دعا بھی پڑھ لیں۔ مزید یہ کہ آپ اچھی نیت کریں تو انشاءاللہ اس طہارت کے اہتمام پر آپ کو ثواب ملے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو یہ نیت کر لی جائے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے طہارت کا اہتمام کرتی ہوں یا غسل کرتی ہوں۔ زبان سے کہنا اچھا ہوتا ہے تو واش روم کے باہر ہی کہہ لیا جائے۔ پھر اس کے بعد جب واش روم میں داخل ہو چکے تو اس بات کا خیال رکھنا لازم ہے، اور یہ آداب غسل میں علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ جب ستر کھلا ہو تو اگلا اور پچھلا حصہ قبلہ رخ نہیں ہونا چاہیے، تو اس بات کا خیال ہو۔ مزید یہ کہ غسل کی ابتدا میں سب سے قبل اپنے دونوں ہاتھ کو گٹوں تک یعنی کلائیوں تک دھو لیا جائے،
پھر اس کے بعد استنجا کر لیا جائے، پھر اس کے بعد اگر کوئی ناپاکی وغیرہ ہے، نجاست ظاہری ہے تو اس کو بھی دور کر لیا جائے، اس کے بعد نماز سے پہلے جیسے آپ وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کر لیا جائے۔ جب وضو کر لیں گے تو کلی بھی ہو جائے گی، ناک میں پانی بھی چڑھ جائے گا، یعنی غسل کے 2 فرائض ضمناً ادا ہو جائیں گے۔ یہ مبارکہ کی روشنی میں بیان ہے کہ تمام جسم پر پانی کی مساج کر لی جائے۔ اس دوران اگر سوپ شیمپو وغیرہ یوز کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی لازم نہیں ہے، جیسے بعض خواتین کوشچن کرتی ہیں کہ کیا ان کا استعمال لازم ہے، تو لازم نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اگر آپ ٹھہرے ہوئے پانی سے غسل کر رہے ہیں جیسے بالٹی سے، تو پھر ابتدا سیدھی جانب سے کرنا سنت ہے کہ پہلے سیدھے کندھے پر پانی بہائیں، پھر بائیں کندھے پر، اور پھر تمام بدن پر پانی بہایا جائے۔ اور اگر شاور سے کر رہے ہیں جاری پانی سے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ پھر وہ تمام بدن پر پانی بہہ جائے گا، پھر حرکت دینا ضروری نہیں ہوگا۔ مزید یاد رکھیں کہ جسم کے کچھ حصے ایسے ہیں کہ جہاں پر تکلفاً پانی نہ پہنچایا جائے تو وہ جگہ خشک رہ سکتی ہیں، جیسے انڈر آرم، انڈر لیگس وغیرہ، تو اس کا بھی خیال رکھیں۔ بیٹھ کے غسل کر رہے ہیں تو جو جگہ خشک ہیں ان کو کھڑے ہو کر واش کر لیا جائے۔ اسی طرح پاؤں کے تلوے بھی، لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، ان کی ایڑیاں خشک ہوتی ہیں، تلوے خشک ہوتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں اسی بات کی تعلیم موجود ہے کہ جب غسل واجب ہو جائے تو ہر بال، ہر رونگٹے پر پانی پہنچایا جائے، جیسے ابو داؤد کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غسل جنابت میں ہر بال کو دھویا جائے، جلد کو صاف کیا جائے، کیونکہ ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، لہٰذا پورے جسم، ظاہری بدن پر اچھے طریقے سے پانی پہنچ جائے۔ اس ضمن میں یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر جسم پر کوئی ایسی شے ہے جو پانی کے پہنچنے کے سلسلے میں رکاوٹ بن رہی ہے تو اس کو دور کرنا ہوگا، جیسے واٹر پروف میک اپ ہے یا آرٹیفیشل ایکسٹینشن یوز کی ہے۔ اسی طرح زیورات پہنے، جویلری پہنی ہے، وہ اگر حرکت کرتی ہے تو حرکت کر کے پانی پہنچائے، حرکت نہیں کرتی ان کو اتار کے پھر پانی پہنچایا جائے۔ نیل پالش لگائی ہے اس کو بھی دور کرنا فرض ہوگا تاکہ کوئی جگہ بھی خشک نہ رہ جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہمارے علم عمل میں خوب برکت و اضافہ عطا فرمائے۔